الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نمبر 9 کی گفتگو، جس کا عنوان تھا خصی جانور کی قربانی افضل اور اولا اور جائز ہے، آپ نے پوری تفصیل سماعت فرمائی، اور آج سلسلہ نمبر 10 کے اندر حلال جانور کے مکروہ ممنوع اعضاء، یعنی وہ اجزاء حلال جانور کے جنہیں شریعت نے ناپسند اور مکروہ سمجھا ہے، وہ کون کون سے ہیں۔ محترم سامعین، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، انہی جانوروں کے 7 اعضاء ایسے ہیں جن کے کھانے کو مکروہ اور ناپسندیدہ قرار دے دیا گیا ہے، جس کی تفصیل ایک روایت میں ملتی ہے۔ مصنف عبدالرزاق و سنن الکبریٰ میں وہ روایت موجود ہے، جس کے راوی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ من الشاة 7: الدم والمرار والذکر والانثیین والحیا والغدہ والمثانہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 7 اعضاء کو بکری کے اندر ناپسند فرمایا ہے، جس میں سے نمبر 1 ہے الدم، یعنی دم مسفوح۔ دم مسفوح کہتے ہیں ذبح کے وقت بہنے والا خون۔ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہو، اس کے گردن کو جب کاٹا جا رہا ہے، تو اس وقت جو خون نکلتا ہے رگوں سے، اس خون کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ اور جو خون ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے اندر رہ جاتا ہے، لگا رہتا ہے، ہڈیوں کے اندر لگا رہتا ہے، وہ خون دم مسفوح نہیں۔ دم مسفوح جو رگوں کے کاٹنے کے وقت جو خون نکلتا ہے، اس خون کو دم مسفوح کہتے ہیں۔ یہ نجس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے۔ نمبر 2، والمرار، پتا، جو ایک کڑوا پانی ہوتا ہے، اسے پتا کہتے ہیں۔ والذکر، نمبر 3، والذکر، نر جانور کی شرمگاہ، نر جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 4، خصیتین، نمبر 4، خصیتین، جسے کپورے بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5، الحیا، مادہ جانور کی شرمگاہ۔ نمبر 6، والغدہ، غدود، جسے گلٹی بھی کہتے ہیں، گانٹھ کہتے ہیں، جو کھالوں اور گوشتوں کے درمیان ہوتی ہے، ایک سخت گولی کی شکل میں ایک ہوتی ہے، جو جسم کے مختلف اعضاء میں ابھر جاتی ہے، گول رہتی ہے، چھونے پہ ادھر ادھر ہلتی ہے، تو وہ گلٹی، اسے غدہ کہتے ہیں۔ والمثانہ، پیشاب کی تھیلی۔ نمبر 7، والمثانہ، پیشاب کی تھیلی۔ محترم سامعین، ان 7 اعضاء کو حدیث مذکورہ کی روشنی میں فقہائے کرام نے مکروہ اور ناپسندیدہ تسلیم کیا ہے۔ بعض فقہائے کرام نے، بعض علماء دین نے ان 7 اعضاء کو مکروہ تحریمی بھی قرار دے دیا ہے، یعنی ان کا مکروہ ہونا حرام کے قریب ہے، یعنی بالکل منع کر دیا ان کے کھانے سے، بالکل نہیں کھانا ہے۔ اور بعض فقہائے کرام نے انہیں مکروہ تحریمی سے نکال کر مکروہ تنزیہی قرار دے دیا ہے، یعنی یہ آپ کی طبیعت پر منحصر ہوتے ہیں۔ مکروہ طبعی، اگر آپ کی طبیعت چاہتی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن شریعت نے مکروہ
ضرور رکھا ہے انہیں، کیونکہ یہ 7 اعضاء ایسے ہیں جنہیں نفیس طبیعت کے لوگ، پاکیزہ مزاج کے لوگ، جن کی طبیعت بہت پاکیزہ ہے، صحت مند ہے، ایسے لوگ ان 7 اعضاء کو خبیث سمجھتے ہیں، گندا سمجھتے ہیں، جس کے بنیاد پر وہ ان کے کھانے کو ناپسند کرتے ہیں، بچتے ہیں ان کے کھانے سے۔ اور قرآن میں ارشاد باری ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ سورہ اعراف کے اندر ہے آیت نمبر 157، جس کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دے دیتے ہیں اور گندی خبیث چیزوں کو حرام فرما دیتے ہیں۔ محترم، ان 7 چیزوں میں سے دم مسفوح، جو حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن 7 اعضاء کو ناپسند فرمایا ہے، ان میں جو سب سے پہلا جز تھا وہ تھا دم۔ تو دم مسفوح کو قرآن کی آیت سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اس لیے بالاتفاق علماء کرام، علماء دین، فقہاء کرام بالاتفاق خون کا کھانا استعمال کرنا حرام ہے، خون نجس ہے، ناپاک ہے، وہ خون جو دم مسفوح ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ سورہ انعام آیت نمبر 145۔ ترجمہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جو کچھ میری طرف سے وحی بھیجی گئی ہے اس میں کھانے والوں کو کوئی چیز حرام نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ کھانے والی چیز مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو، کیونکہ بلا شبہ یہ سب ناپاک ہیں۔ لہذا دم مسفوح بالکل حرام ہے، نجس ہے، اسے استعمال کرنے کی کسی قدر گنجائش نہیں ہے۔ باقی جو 6 چیزیں ہیں جانور کے اندر، جو 6 اعضاء ہیں، ان کا حرام ہونا کسی دلیل قطعی سے ثابت نہیں، قرآن کی کسی آیت سے ان کا حرام ہونا ثابت نہیں۔ لہذا فقہاء کرام نے انہیں مکروہ تحریمی یا مکروہ طبعی کے درجے میں رکھا ہے کہ طبیعت سلیمہ ان کو کھانا ناپسند کرتی ہے، اس لیے ان کے کھانے سے بچا جائے۔ محترم سامعین، انہی حلال جانوروں کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے جسے نخاع الصلب کہتے ہیں، یعنی حرام مغز۔ حرام مغز یہ جو ہے دودھ کی طرح سفید ڈوری ہوتی ہے، دودھ کی طرح ایک سفید ڈوری ہوتی ہے جو پیٹھ کی ہڈی کے اندر کمر سے لے کر گردن تک ہوتی ہے، اسے حرام مغز کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی مکروہ ہے، لیکن مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 287 میں لکھتے ہیں کہ حرام مغز جس کا نام دیا گیا ہے نہ وہ حرام ہے نہ مکروہ ہے، یہ بیچارہ یوں ہی بدنام ہو گیا۔ لیکن دوسرے فقہاء کرام نے اسے بھی مکروہ قرار دے دیا ہے، بعض نے مکروہ تحریمی کہا ہے، بعض نے مکروہ طبعی کہا ہے۔ لیکن مفتی صاحب اسی کتاب میں یہ بھی لکھتے ہیں لیکن نہ کھانا ہی بہتر ہے، اگر کھا لیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح پھیپڑا ہے، کلیجی ہے، تلی ہے، اوجھڑی ہے جسے ہم بٹ کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ان کا بھی کھانا حلال ہے۔ بعض فقہاء کرام نے کہا یہ مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن بعض نے اوجھڑی کو مکروہ کہا ہے۔ محترم سامعین، یہ 7 اجزاء ہیں جنہیں حدیث میں
اور خون کو قرآن اور حدیث دونوں کے اندر ان کا ذکر ہوا ہے۔ بہرکیف ہماری طبیعت پہ یہ منحصر ہیں، اور بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے کہ ان 7 اجزاء کو نہ کھایا جائے جن کا تذکرہ بالتفصیل آپ کے سامنے ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سلسلہ نمبر 11 جس کا عنوان ہے قربانی کیسے کریں، جانور کو ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، مسنون طریقہ کیا ہے، سلسلہ نمبر 11 کے اندر انشاءاللہ اس کے متعلق بالتفصیل بات ہوگی۔ آپ تمامی حضرات سے دعا کی پرخلوص درخواست ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔